یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ گانے بجانے، آج گانا بجانا کتنا ہو گیا، کثرت ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ہاتھ میں گانا بج رہا ہے، ہر کان میں بڑھیا ناچ گانے دیکھے جا رہے ہیں، ہر گھر میں، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ناچ گانے کی کثرت ہو گئی نا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیاں، قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیاں۔ ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائے گا، مطلب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ محترم حضرات، جس وقت سارے انسان، جن، انسان، پورے پہاڑ، زمین، آسمان سب ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جو ملک الموت جن کو کہا جاتا ہے، جب ان کو بھی موت آ جائے گی تو صرف اللہ ہی اللہ بچے گا۔ اس وقت اللہ غضبناک ہوگا اور کہے گا کہ کہاں ہیں زمین پر اکڑ کر چلنے والے، کہاں گئے یہ لوگ جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے۔ اس وقت اللہ ہی اللہ ہوگا۔ محترم حضرات، قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ جہالت کی کثرت ہوگی، جہالت کی کثرت ہو جائے گی، شراب، زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں۔ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مال کی زیادتی ہوگی، مال دنیا میں زیادہ ہو جائے گا، لوگوں کے پاس پیسہ۔ عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی، نہریں فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ اب کھیتیاں عرب وغیرہ میں دھیرے دھیرے ہونے لگی ہیں۔ مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی۔ آج یہ بھی نشانی ظاہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو کنارے کر دیتے ہیں اور بیوی کے کہنے پر چلتے ہیں، بیوی کے غلام بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، کھانے کو بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ کھانا کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے۔ کچھ جگہ تو دیکھا گیا ہے بوڑھے ماں باپ، اپنے ماں کھانا بناتی ہے نا، بوڑھی ماں کھانا بناتی ہے اور کھانا بنا کر کھاتی ہے۔ اللہ اکبر! جس بچے کو اس نے پال پوس کر اتنا بڑا کیا، آج اس ماں کو کوئی ایک وقت کھانا نہیں دے سکتا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ گانے بجانے، آج گانا بجانا کتنا ہو گیا، کثرت ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ہاتھ میں گانا بج رہا ہے، ہر کان میں بڑھیا ناچ گانے دیکھے جا رہے ہیں، ہر گھر میں، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ناچ گانے کی کثرت ہو گئی نا۔ پہلے تو لوگ کہتے ہیں، پہلے کے لوگ سمجھتے رہے ہوں گے کہاں ناچ گانا ہوگا، کہاں نچنیاں بلائے جائیں گے، کہاں کا ہوگا۔ تو ایسا دور آ گیا کہ ہر ہاتھ میں موبائل ہو گیا ہے اور ہر ہاتھ میں نچنیاں ہو گئی اور خود بھی ناچ رہے ہیں۔ اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے، لوگوں پر لوگ لعنت کریں گے، اپنے اعمال کو نہیں دیکھیں گے، دوسرے کو لوگ برا کہیں گے اور خود کو اچھا سمجھیں گے۔ بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے، جو گنہگار ہوں گے، بدکار لوگ ہوں گے، زناکار ہوں گے، وہ لوگ جو کیا ہوں گے، سردار بنا دیے جائیں گے، ان کو سردار بنا دیا جائے گا۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا نہ ملتا تھا، وہ بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ آج کی کوئی بات ہوتی تو لوگ مسجد میں نہیں چلانا چاہیے۔ مسجد میں بے وجہ کی بات کرنا، دین اور اسلام کے علاوہ کوئی بات کرنا منع۔ اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ لوگ اس طریقے سے جینا مشکل ہو جائے گا کہ جس طریقے سے مٹھی میں انگارہ لینا۔ آج کیا دور ہے؟ آج یہی دور تو ہے۔ آج آدمی کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے
اگر پیسہ نہیں ہے تو آج اس کا جینا مشکل ہے کہ نہیں مشکل ہے؟ آج وہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آج وہ بازار جاتا ہے تو 10 بار سوچتا ہے اتنی مہنگی سبزی ہو گئی، اتنا معاملہ ہو گیا ہے نا۔ اور پیسہ، اب جب پیسہ نہیں ہوگا تو اس کی جو بیوی ہوں گے، اس کے جو بچے ہوں گے، اس کی عزت نہیں کریں گے، پڑوسی عزت نہیں کریں گے، اس کے گھر والے اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے ہے نا، اس کو برا بھلا کہیں گے۔ تو حلال پیسہ کمانا بڑا مشکل ہو گیا۔ حرام کے تو بہت راستے ہیں لیکن حلال روپیہ کمانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ بغیر جھوٹ بولے کوئی کام نہیں چلتا، چاہے جس چیز میں، کاروبار میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، نوکری میں بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ کہنے لگے کہ فلانے جگہ چلے گئے، نوکری کر رہے ہیں، کہنے لگے چلے گئے، کہنے بھائی ہمارے تھوڑے دستخط بنا دیں۔ اب دستخط تو بنا دی گئی، حاضری تو لگ گئی، سب کچھ ہو گیا، اس دن کا پیسہ بھی آ گیا، لیکن یہ سوچئے اس دن کا جو پیسہ آیا ہے تو کیا اس دن آپ نے جس کام کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے اس کام کو آپ نے کیا؟ نہیں کیا، گویا نہیں کیا۔ اور آپ نے جھوٹ بولا کہ ہم وہاں پر موجود ہیں، آپ وہاں پر موجود نہیں ہیں، آپ رشتے داری میں دعوت کھا رہے ہیں، آپ فلانے مٹی میں چلے گئے ہیں، آپ فلانے جگہ گھوم رہے ہیں، آپ باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کھیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں حلال کما رہا ہوں، تو یہ بھی ایک طریقے کا حرام ہوا۔ اس دن کا جو پیسہ ہوگا وہ آپ کا حرام ہوگا، کیونکہ آپ اس دن ڈیوٹی پر نہیں گئے۔ محترم حضرات، اور پھر دیکھیں وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینہ کے اور مہینہ مثل ہفتہ اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جل بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلدی جلدی گزر جائے گا۔ اب آج دیکھیں پہلے کا وقت دیر میں گزرتا تھا، کتنی جلدی ہفتہ آ جاتا ہے، کتنی جلدی سال آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ دھیرے دھیرے وقت جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ بھاگ دوڑ کی زندگی ہو گئی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کب صبح ہوئی کب شام ہو گئی۔ اللہ کا نام لینے کا کوئی کو پتہ ہی نہیں نا کہ اللہ کا نام بھی لینا ہے، کوئی یہ نہیں جانتا کہ ہمیں درود پاک بھی پڑھنا ہے، کوئی اس کو یہ بھی نہیں یاد رہتا ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے یا اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے یا درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلا نمبر خسف، یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھس جائیں گے، پورب، پشچم میں اور عرب میں۔ علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء جو ہوں گے اٹھا لیا جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان کا دنیا سے رزق ختم ہو جائے گا تو وہ یہاں دنیا میں بیٹھا نہیں رہے گا، یہاں دنیا میں موجود نہیں رہے گا، اس کا